اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الی یوم الدین۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 53 سے ہے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام الرحمن کی طرف۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ آج کا ہمارا تجوید کا ٹاپک نظائر حروف مدہ ہے۔ نظائر حروف مدہ 4 ہیں۔ نمبر 1 الف المدیہ الصغیرہ، نمبر 2 الف المقصورہ، نمبر 3 واو المدیہ الصغیرہ، نمبر 4 یا المدیہ الصغیرہ۔ نمبر 1 الف المدیہ الصغیرہ کھڑی زبر کو کہتے ہیں۔ جس لفظ کے اوپر کھڑی زبر آئے گی اس لفظ کو ایک حرف کے برابر، ایک الف کے قیم مقام اس کو لمبا کریں گے۔ نمبر 2 الف المقصورہ، الف المقصورہ یہ ہے کہ کھڑی زبر جب لفظ کے آخری حرف پر آ جائے اور اس کے بعد یا لکھنے میں آئے لیکن پڑھنے میں نہ آئے، اس کو یا الف المقصورہ کا نام دیا جاتا ہے۔ تیسری چیز واو المدیہ الصغیرہ الٹا پیش کو کہتے ہیں، اور یا المدیہ الصغیرہ کھڑی زیر کو کہتے ہیں، اور ان چاروں کی لمبائی ایک الف کے قیم مقام ہوتی ہے۔ آج کے سبق میں اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ جیسے ارشاد فرمایا ان الشیطان، طا کے اوپر کھڑی زبر الف المدیہ الصغیرہ ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 55 میں بعد النبیین، یا کے نیچے یا المدیہ الصغیرہ ہے، اور پھر داوودہ واو کے اوپر الٹا پیش یہ واو المدیہ الصغیرہ، اور آیت نمبر 57 میں دیکھیے ارشاد فرمایا یدعون یبتغون الی ربہم، الی میں لام کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ ہے اور آخری حرف چھوٹی یا ہے جس کو لکھا جا رہا ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا، یہ الف المقصورہ کی مثال ہے۔ نظائر حروف مدہ کا حکم یہی ہے کہ جہاں یہ آ جائیں اس وقت ان کو ایک الف کے قیم مقام لمبا کیا جائے۔ آئیے چلتے ہیں ترجمہ اور تفسیر کی طرف۔ ارشاد فرمایا واو اور قل فرما دیجئے لعبادی میرے بندوں سے یقول التی ہی احسن کہ وہ ایسی باتیں کہا کریں جو بہتر ہوں، انا بے شک الشیطان شیطان یا ہو وہ برپا کر دیتا ہے فساد بینہم ان کے درمیان، انا بے شک الشیطان شیطان کانا ہے للانسان انسان کے لیے عدوم دشمن مبینہ کھلا۔ اور آپ میرے بندوں سے فرما دیں کہ وہ ایسی باتیں کیا کریں جو بہتر ہوں، بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد بپا کرتا ہے، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔
اس آیہ کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ مشرقین مسلمانوں کے ساتھ بد کلامیاں کرتے تھے اور انہیں ایذائیں دیتے تھے۔ انہیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب مسلمانوں نے اس بات کی شکایت کی، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے ان جانثاروں کی تربیت فرمائی، اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ وہ کفار کی ان جاہلانہ باتوں کا ویسا جواب نہ دیں، بلکہ صبر کریں اور انہیں صرف یہ دعا دیا کریں کہ یہدیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ حکم یعنی بہرحال صرف صبر ہی کرنا جہاد کے حکم سے پہلے کا تھا، مگر چونکہ یہ تربیت الہیہ ہے، اس لیے عام معمول کے مطابق، یہ تو تب تھا نا کہ جب جہاد کا حکم تھا اور اس وقت مسلمان مغلوب تھے، غالب نہ تھے، اور عام جو ہے معاشرتی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس وقت اسلامی شعار کا تقاضا تھا۔ آج بھی ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہمیں عمومی طور پر یہی طرز عمل اختیار کرنا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا۔ اگر برائی کا بدلہ برائی سے دیا تو اس میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ کوئی برا کرتا ہے تو اس برائی کا بدلہ اس کے ساتھ اچھائی کی صورت میں عطا کرنا ہے۔ پھر یہ آیت کریمہ بالخصوص جہاد کے حکم سے پہلے کی تھی، بعد میں اس کا حکم منسوخ ہو گیا جب یہ آیت کریمہ آئی کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے غیب کی خبریں سنا دینے والے نبی مکرم، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کیا کرو۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ ایک کافر نے ان کی شان میں بیہودہ کلمات زبان سے نکالے، اللہ رب العزت نے انہیں صبر کرنے اور معاف کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ بہرحال آیت میں فرمایا گیا کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے فرما دیں کہ وہ کافروں سے وہ بات کیا کریں جو نرم ہو یا پاکیزہ ہو، ادب اور تہذیب کی ہو، ارشاد و ہدایت کی ہو، حتیٰ کہ کفار اگر بےہودگی کریں تو ان کا جواب انہی کے انداز میں نہ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ فی زمانہ چونکہ جہاد کا حکم موجود ہے، لیکن وہ حکومت کے انتظام سے ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اب کوئی کافر کسی مسلمان سے بد کلامی کرے تو یہ اس سے جہاد و قتال شروع کر دے، بلکہ اب اگر ایسا ہو تو بھی قانونی کارروائی ہی کی جا سکتی ہے۔ ہاں، کافر قوم مسلمانوں سے عمومی رویہ یہ بنا لے اور اب سلطنت جہاد کا فیصلہ کرے تو وہ جدا حکم ہے، اور انفرادی طور پر تو کفار کی بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں حکم ہے کہ دلیل تو قوی دو، مگر بیہودہ بات منہ سے نہ نکالو۔ فی زمانہ اس حکم پر عمل کرنے کی سخت حاجت ہے، کیونکہ ہمارے ہاں دلیل سے پہلے گالی گلوچ کا رجحان وہ زیادہ آتا جا رہا ہے۔ آیت کے آخری حصے میں بتا دیا کہ بد تہذیبی اور بدتمیزی شیطان کے ہتھیار ہیں، اور وہ انہی کے ذریعے جو ہے وہ تمہیں غصہ دلاتا ہے، بھڑکاتا ہے، ترکی بترکی جواب دینے پہ جو ہے وہ آپ کو ابھارتا ہے، جس سے لڑائی اور فسادات کی نوبت آ جاتی ہے۔ لہٰذا یہ شیطان انسان سے اپنی دشمنی نکالتا ہے، چونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس لیے آپ ایسی تکرار سے پرہیز اختیار کریں۔ اللہ اکبر۔ دین اسلام کتنا عظیم اور خوبصورت دین ہے، جو انسان کو مہذب اور متمدن بناتا ہے، اس کی گفتگو میں پاکیزگی لانا چاہتا ہے، اس کے کردار میں، اس کے ظاہر میں اور اس کے باطن میں پاکیزگی لاتا ہے۔ اتنا مہذب، اتنا متمدن اور اتنا پاکیزہ دین تمام ادیان عالم میں سے اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ دین وہ فقط اسلام ہی ہے۔
پھر ارشاد فرمایا ربکم تمہارا پروردگار اعلم بہتر جانتا ہے بکم تم میں سے ان یشاء اگر چاہے یرحمکم تم پر رحم فرمائے او یا ان یشاء اگر چاہے یعذبکم تمہیں عذاب عطا کرے وما ارسلناکا اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا علیہم ان پر وکیلا ذمہ دار بنا کر تمہارا رب تمہارے حال سے بہتر واقف ہے اگر چاہے تم پر رحم فرما دے یا اگر چاہے تم پر عذاب کرے اور ہم نے آپ کو ان پر ان کی امور کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے وہ چاہے تو اے کافرو تمہیں توبہ و ایمان کی توفیق عطا فرما کر تم پر رحم فرمائے اور چاہے تو حالت کفر میں باقی رکھ کر عذاب میں گرفتار کر دے پھر نبی مکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو ان پر نگبان بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ ان کے اعمال کے ذمہ دار ہوں بلکہ آپ صرف مبلغ بنا کر بھیجے گئے ہیں آپ کے ذمہ کرم پر صرف اللہ کے احکامات کو پہنچا دینا ہے اس آیہ کریمہ میں آیت نمبر 54 میں دائی دین حق کے لیے بڑی رہنمائی موجود ہے کہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے یہ اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ اس سننے والے جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں اس کو اپنے رحمت اور اپنے فضل سے قبول دعوت کی توفیق عطا فرما کر ان پر رحم فرماتا ہے یا پھر وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کے باعث اور اللہ کے فضل سے انکار کرتے ہوئے اور اعراض کرتے ہوئے وہ دعوت حق کو قبول نہ کر کے اللہ رب العزت کے عذاب کے مستحق ٹھہرتے ہیں باہر صورت دائی حق کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے نصرت امداد اور اس کی رحمت اور اس کی شفقت اس کے شامل حال ہوتی ہے کہ آپ اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں آپ کو آپ کے اس پیغام پہنچانے کا حق اور پیغام پہنچانے کا جو اجر ہے وہ اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر اسی طرح موجود ہے پھر ارشاد فرمایا وَرَبُّكَ اور آپ کا پروردگار اعلم خوب جانتا ہے بمن فی السماوات جو آسمان اور زمین میں آباد ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق فضلنا ہم نے فضیلت عطا فرمائی بعد النبیین بعض انبیاء کرام علیہم السلام کو علا بعض پر وآتینا اور ہم نے عطا کیا داود حضرت سیدنا داود علیہ السلام کو زبورا زبور اور آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں آباد ہیں اور بے شک ہم نے بعض انبیاء کرام کو بعض پر فضیلت بخشی اور ہم نے داود علیہ السلام کو زبور عطا کی یعنی تمہارا رب آسمان و زمین میں موجود تمام مخلوقات کے سب احوال کو خوب جانتا ہے اور اس بات کو بھی کہ کون کس لائق ہے یاد رہے کہ اللہ رب العزت نے بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام کو دوسروں پر مخصوص فضائل کے ساتھ فضیلت عطا فرمائی جیسے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا خلیل بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم فرمایا اور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حبیب ارشاد فرمایا بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار امور میں فضیلت تامہ عطا فرمائی پھر آخر پر ارشاد فرمایا وآتینا داود زبورا اور زبور کتاب الہی ہے جو حضرت داود علیہ السلام پر نازل ہوئی اس میں 150 صورتیں ہیں سب میں دعا اور اللہ کی ثنا اور اس کی تحمید و تمجید ہے نہ اس میں حلال و حرام کا بیان ہے نہ فرائض و حدود و احکام اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ حضرت داود علیہ السلام کا نام لے کر ذکر فرمایا گیا مفسرین نے اس کی چند وجوہات بیان کی ہیں
ایک ان میں سے یہ وجہ بیان فرمائی کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے اللہ رب العزت نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، پھر اشار فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، باوجود یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ملک بھی عطا کیا گیا، لیکن اس کا ذکر نہ فرمایا۔ اس میں تنبیہ ہے کہ آیت میں جس فضیلت کا ذکر ہے وہ فضیلت علم ہے، نہ کہ فضیلت ملک و مال۔ حالانکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ملک تھا، سلطنت تھی، تو وہ تذکرہ نہیں کیا، لیکن علم کی وجہ سے کتاب کا ذکر کر کے صرف علم کی فضیلت بتائی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے زبور میں فرمایا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور ان کی امت خیر الامم ہے۔ اسی سبب سے آیت میں حضرت داؤد علیہ السلام اور زبور کا ذکر خصوصیت سے فرمایا گیا۔ تیسری وجہ کہ یہود کا گمان تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں اور تورات کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ اس آیت میں حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمانے کا ذکر کر کے یہود کی تکذیب کر دی گئی اور ان کے دعوے کا بطلان ظاہر فرما دیا گیا۔ الغرض اس آیت میں سرکار دو عالم شفیع معظم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت قبرا موجود ہے، بس اہل عقل کے لیے نشانیاں کافی ہیں۔ وہ فارسی کا ایک قطعہ ہے نا کہ ای وصف تو در کتاب موسیٰ وے نعت تو در زبور داود مقصود توئی ز آفرینش باقی بطفیل تست موجود، یعنی اے وہ ذات جس کی شان موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں موجود ہے اور جس کی نعت حضرت سیدنا داود علیہ السلام کی زبور میں بھی موجود ہے، مخلوق کی پیدائش میں اصل مقصود آپ کی ذات اقدس ہے اور باقی ساری مخلوق آپ کے طفیل سے موجود ہے۔ پھر ارشاد فرمایا قل محبوب فرما دیجیے ادعو بلا لیجیے الذین جو لوگ تم گمان کرتے ہو من دونہ اللہ کے سوا فلا یملکون پس وہ نہیں مالک کشف الضر تم سے دور کرنے کا انکم تم سے ولا تحویلا اور نہ ہی پھیر دینے کا۔ فرما دیجیے تم ان سب کو بلا لو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود گمان کرتے ہو اور وہ تم سے تکلیف دور کرنے پر قادر نہیں ہیں اور نہ ہی اسے دوسروں کی طرف پھیر دینے کا اختیار رکھتے ہیں۔ آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب کفار شدید قحط میں مبتلا ہوئے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ کتے اور مردار بھی کھانے لگے، بالآخر سرکار دو عالم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں فریاد لے کر آئے اور آپ سے دعا کی، التجا کی، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جب بتوں کو خدا مانتے ہو تو اس وقت انہیں پکارو، وہ تمہاری مدد کریں، اور جب تم جانتے ہو کہ وہ تمہاری مدد و نصرت نہیں کر سکتے تو تم کیوں انہیں اپنے معبود بنائے ہوئے ہو؟ تو گویا خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بت معبود نہیں ہیں، نہ تو ان پر قادر ہیں کہ تکلیف مٹا دیں اور نہ اس پر کہ تم سے مصیبت منتقل کر کے کسی دوسرے پر ڈال دیں۔ تو جب بت اتنے عاجز ہیں تو پھر وہ خدا کہلانے کے حقدار نہیں ہیں، وہ عبادت کے مستحق نہیں ہیں۔ عبادت کے لائق وہ ہے جو مصائب و آلام تم سے دور کرنے والا ہے۔ عبادت کے لائق وہ عظیم ہستی ہے جو ساری کائنات کو اپنے دست تصرف و قدرت میں رکھے ہوئے ہے، جو تکالیف دور کرتا ہے، جو اچھا وقت لے کر آتا ہے، جو ساری کائنات کو رزق و روزی عطا کرنے والا ہے، اور وہ بلا شبہ اللہ ہے۔ آؤ اس کے در پر جھک جاؤ جس کے در پر سبھی جھکتے ہیں، اس کے در کے سوا اس کائنات ہست و بود میں کوئی اور در موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت عمدن سہون کوئی خطا غلطی ہوئی معافی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آباد رہیں، شاد رہیں، قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت اپنے محبوب کی محبت سے نوازے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری نصیب فرمائے، حضور کا قرب نصیب فرمائے، آقا کے اخلاق سے اللہ رب العزت فیض یاب فرمائے اور اپنی سیرت و کردار اللہ رب العزت اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے، مصطفی انقلاب کا سویرا جل طلوع فرمائے۔ شوق کے ساتھ
محبت کے ساتھ قرآن مجید، فرقان حمید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیے، دوسروں کو دعوت دیجیے، ان سے حال احوال بانٹیے۔ اللہ پاک محبت بانٹنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔